السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. والصلاة نور والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع النفس إما موبقها أو معتقها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب والاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر یہ بڑا کرم احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک بھائی کے ڈبل صدمے کے سوگوار ہونے پر تعزیتی مجلس میں دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے اپنے مقدس گھر میں، جس کو مسجد کہتے ہیں، جو اللہ کی تجلی کا مرکز ہے، اللہ کی رحمت کا مرکز ہے، اللہ کی طرف سے برکت کی اترنے کی جگہ ہے، جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بزرگوں، انسان کی ایک فطرت نعمت کے زمانے میں نعمت کا احساس اور خیال دل میں نہیں رہتا ہے، اور مصیبت کے زمانے میں واویلا اور فریاد کے علاوہ انسان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. دونوں حالتیں بری ہیں. عام طور پر نعمت کے زمانے میں نعمت کا استحضار بہت کم لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے. اب نعمتیں مختلف ہیں. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
لاتعداد نعمتیں اللہ کی، لیکن نعمتوں کے زمانے میں نعمت کا استحضار ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً صاحب نعمت انسان کو نعمت کی قدردانی کی طرف متوجہ فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، یہ نعمت کا استحضار ہے۔ جو نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے اس نعمت کا استحضار کروایا جا رہا ہے۔ اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ حیاتک قبل موتک، زندگی غنیمت ہے، موت سے پہلے اس کی قدر کر لو۔ شبابک قبل شیبک، زندگی میں جوانی ایک خاص عمر ہے، اس کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے۔ فراغک قبل شغلک، فرصت غنیمت ہے، مشغولی سے پہلے قدر کر لو۔ صحتک قبل مرضک او قبل سقمک، تندرستی نعمت ہے، بیماری سے پہلے قدر کر لو۔ یہ روایت میں بارہا بیان کر چکا۔ ابھی میں نے ریاض الصالحین میں ایک باب بچوں کو پڑھایا، الحث علی الاستغفار علی زیادت العمر۔ ابھی میرے 3 سبق ہیں، 7 بجے سے لے کر 9:15 بجے تک، اس لیے مجلسوں میں بار بار حاضری ہوتی بھی نہیں۔ روایت ابھی تازی پڑھا کر آیا بچوں کو۔ الحث علی الاستغفار علی ازدیاد العمر، آدمی کی عمر جب بڑھتی ہے اس کو اللہ کی طرف رغبت کا شوق پیدا کرنا، اور اس پر پیغمبر نے لوگوں کو ابھارا۔ جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو عمر کے بڑھنے کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کی توفیق پر نبی نے امت کو ابھارا ہے۔ اب اس پر بہت بڑا کلام کیا گیا ہے کہ انسان کی وہ کون سی عمر ہے کہ جس میں آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر علم اترتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے صحابہ کے دلوں پر علم آتا ہے۔ یہ علمی مجلس ہے، یہ دینی مجلس ہے۔ میں آپ سے جو وعظ کہوں گا وہ میں اللہ کے پیغمبر کے قلب اطہر سے نکلا ہوا علم استادوں سے سیکھ کر ہم سکھاتے ہیں۔ آپ کی دلی توجہ میری کتاب کی طرف ہوگی تو آپ کے دل میں بیان اترے گا، ورنہ سنتے تو کافی مدت سے ہیں لیکن اترتا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ توجہ نہیں۔ بہت بڑا فرق ہے دونوں علوم میں۔ مدرسوں میں پڑھایا جانے والا علم علم آخرت ہے، بچے کی یہ ذہن سازی کی جاتی ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے سیکھا جا رہا ہے، اس کے آداب و رسول ہیں، جتنا توجہ ہوگی اتنا علم آئے گا، اور توجہ نہیں رہے گی تو علم نہیں آئے گا۔ یہ کورسوں سے سیکھا جانے والا علم نہیں ہے، یہ کوئی نصاب پڑھ کر کے سیکھنے والی بات نہیں ہے۔ تو اس حدیث کی شرح بعد میں کریں گے۔ میں تقریباً 20 سے 22 منٹ اسکوٹر پڑھ رہا، اس میں 15 منٹ روایت کا ایک لفظ ذہن میں نہیں تھا۔ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ حیاتک قبل موتک، شبابک قبل شیبک، صحتک قبل مرضک او سقمک، فراغک قبل شغلک۔ اب اردو میں بہت غور کرتا رہا لیکن وہ لفظ یاد نہیں آیا۔ اخیر میں آتے آتے عربی پر زیادہ توجہ دی تو مجھے یہ لفظ یاد آ گیا، غناک قبل فقرک۔ اب اس پر مجھے اتنی خوشی ہوئی
اتنی خوشی ہوئی غنا کا قبل فقری، اب کبھی نہیں بھلائے گا انشاءاللہ۔ لیکن انسان کا حافظہ ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب قسم کے ابواب جمع کیے ہیں۔ علم یاد کرنے سے محفوظ ہوتا ہے، کہ مدرسوں میں حفظ کروایا جاتا ہے، حفظ سے قرآن محفوظ ہے کہ بچوں کو حافظ بناتے ہیں، احادیث حفظ کروائی جاتی ہے، لیکن صرف حافظے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بسا اوقات انسان پر بیماریاں اور عوارضات آ جاتے ہیں، حافظہ خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک گناہ کرنے سے بھی حافظہ بگڑ جاتا ہے۔ جب انسان سے گناہ صادر ہوتے ہیں تو حافظہ بگڑ جاتا ہے، اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وکی سے کہا شکوت الی وکیع لسوء حفظی، کہ میرا حافظہ خراب ہو رہا ہے، بات سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتا۔ امام شافعی کے استاد نے ایک وصیت کی، فَأَوْصَانِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي، میں نے استاد نے کہا گناہ چھوڑ دو۔ طالب علم ہیں، پڑھ رہے ہیں، 24 گھنٹے پڑھنے پڑھانے کا کام، لیکن اس کے باوجود انسان سے گناہ غیر محسوس طریقے سے انسان میں داخل ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک عامی آدمی کا گناہ الگ ہوتا ہے، پڑھے لکھے کا گناہ الگ ہوتا ہے، اللہ سے استحضار کا گناہ الگ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنو اسرائیل کے مجمع میں بیان دیتے تھے۔ ایک آدمی نے پوچھ لیا من اعلم الناس، اے نبی یہ وقت سب سے بڑا عالم کون؟ حضرت موسیٰ نے کہا انا، میں۔ جواب صحیح ہے، اس لیے کہ پوری امت میں نبی سے بڑھ کر کے کوئی بڑا عالم نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس نبی سے بڑھ کر کے کوئی بڑا عالم ہے تو وہ نبی ہوگا، یہ نہیں۔ جواب تو سچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ حضرت موسیٰ کا مقام دیکھ کر نبی ہر وقت اللہ کے جلال اور جمال کا مشاہدہ رکھتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نبی کو اللہ کا استحضار سے غائب نہیں رہتا ہے۔ جلال اور جمال خداوندی 24 گھنٹے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جلال اور جمال خداوندی کا استحضار ختم ہوا۔ کہنا چاہیے اللہ اعلم اور کہہ دیا انا۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو نے کیسے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں؟ تجھ سے بھی بڑا ایک عالم ہے جو مجمع البحرین میں رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ موسیٰ ابن عمران اور بنو اسرائیل کے تمام پیغمبروں میں جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان کا بیان قرآن کے 30 پارے میں ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ اس بندے کی ملاقات کی شکل کیا۔ اب اس پر قصہ پورے 2 گھنٹے کا ہے جو قرآن کریم کی پورے سورہ کہف میں ہے۔ خالی قصے کا حاصل بتا دوں، سفر کیا، پھر حضرت خضر اور موسیٰ کی ملاقات، کشتی میں چلے، کنارے کنارے دریا کے چل رہے تھے۔ کشتی والوں نے دیکھا کہ بزرگ صورت ہے، 3 آدمی ہیں، ماشاءاللہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دیکھنے سے خدا ترس بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ کشتی خالی خالی جا رہی تھی، اندر بٹھا لیا، پیسے بھی نہیں لیے۔ اندر جا کر حضرت خضر نے تختہ کاٹ ڈالا اور شیشہ لگا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ احسان کیا، بغیر پیسے کے بٹھایا اور اسی کی کشتی کو اندر کھودنا شروع کر دیا۔ اس سفر کے دوران اللہ نے ایک چڑیا بھیجی۔ بخاری شریف کے اندر کتاب العلم میں یہ روایت موجود ہے۔ وہ چڑیا نے چونچ ماری پانی میں اور باہر چونچ نکالی۔ حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، میرا علم، تیرا علم
اور کل کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا کہ اس چڑیا نے سمندر کے پانی میں اپنا منہ داخل کیا، چونچ داخل کی، اس کی چونچ پر جو باقی پانی رہا وہ کل کائنات کا علم ہے۔ اس میں انبیاء کے علوم اور سب کے علوم، وہ علم کا جواب آ گیا۔ اللہ کتنا بڑا علم رکھتا ہے اپنے پاس۔ تو اس پر بات چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمت والے کو جب نعمت ہوتی ہے اس وقت تو اس کو قدر نہیں ہوتی، اور نعمت جب چھین لی جاتی ہے تب انسان کا ہوش ٹھکانے لگتا ہے۔ لیکن چڑیا چگ گئی کھیت، پھر افسوس کس بات کا، بہترین قسم کا باجرہ بویا ہے، ڈونڈے بھی ماشاءاللہ آئے ہیں، اور اب چڑیا آتی ہے تو ہوکارنے کے لیے جاتا જ نہیں ہے۔ کون مگج ماری کرے اتنا جلدی اٹھنے کی تہجد میں، اور کون ہوکارا کرے، جانے دو، کھائے گی اپنی قسمت کا۔ دوسرا جو ہے اپنی کھیت کی برابر حفاظت کرتا ہے اور ہوکارتا بھی ہے، چڑیوں کو دانہ چگنے نہیں دیتا۔ پھر جب چڑیا سارا کھیت چگ جائے پھر وہ کفے افسوس ملتا ہے، اس کی نیند اڑتی نہیں ہے۔ نماز فجر میں عامۃ المسلمین سوتا ہے، عام نمازوں میں، رمضان میں، مغرب میں مسجد چھوٹی پڑتی ہے، لیکن فجر میں ایک صف بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہر نعمت والا انسان نعمت کے ٹائم میں غفلت برتتا ہے۔ کسی کو بیوی ملی، کسی کو اولاد ملی، کسی کو مال ملا، کسی کو اقتدار ملا۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، بڑے بننے سے پہلے اس بڑائی کا علم سیکھو، کسی مرتبے میں پہنچنے سے پہلے اس مرتبے کی نالج رکھو، ورنہ بڑے بن جانے کے بعد کسی کے سامنے سیکھنا اچھا نہیں سمجھو گے تو کورے رہو گے۔ علم سیکھنے سے آتا ہے اور علم سکھانے سے آتا ہے۔ مولوی صاحب بن گئے، حافظ صاحب بن گئے، اب پڑھتے نہیں ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں، یہ علم باقی نہیں رہے گا۔ کسی بھی عالم حافظ کا زندگی بھر پریکٹیکل وہ عمل باقی رہے، یہ نعمت کی قدر ہے۔ ڈاکٹر بننے کے بعد دواخانہ لگاتا ہے، وکیل بننے کے بعد دکان لگا دیتا ہے، وہ پھر سیشن کا ہو، ہائی کورٹ کا ہو یا وہ سپریم کورٹ کا ہو، کیسز لانے کے لیے محنت کرتا ہے، سیٹنگ کر کے بھی مقدمہ جیت کر کے لوگوں کو باور کراتا ہے کہ میں کتنا پاورفل ہوں۔ وہ اپنی پریکٹس چھوڑتا نہیں۔ لیکن افسوس کے بعد ہماری جماعت میں بڑی بڑی صلاحیت کے لوگ موجود ہیں، لیکن افسوس یہ ہے اس بستی میں 450 سے 500 نہیں بلکہ 700 حافظ ہوں گے، اور تقریباً 150 پونے 200 علماء یا اس سے زیادہ ہوں گے، 3 درجن کے آس پاس مفتیان کرام ہوں گے۔ ایک تجزیہ ہے یہ۔ ہر نعمت والا نعمت کے زمانے میں نعمت کی قدر پہچانتا نہیں ہے۔ مال بھی اللہ کی نعمت، اس کے ساتھ حقوق وابستہ، لیکن جب نعمت کی قدر کا زمانہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ نعمت 2 مرتبہ واپس نہیں ملتی۔ اسی لیے پہلی بات یہ ہے سبب کی، تندرستی بھی نعمت۔ کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر اللہ کی نعمتیں نہ ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک آدمی پر سے گزرے جس کو لقوہ لگ گیا تھا، ہاتھ پیر شل ہو چکے تھے، اور ریکڑی بنائی تھی کھینچنے کی، اس پر وہ بیٹھتا تھا اور اس کو لوگ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، بھیک مانگتے تھے۔ آقا نے صحابہ کو ٹھیلا دیا جب اس کو دیکھا، کھانا کھا کر کے مکھیاں بن بنا رہی تھی، اس پر اڑانے کی طاقت اس کے دل میں نہیں تھی، اس لیے کہ لقوہ لگ گیا ہے۔ آقا نے پوچھا، اے میرے صحابہ کیا اس پر تم کوئی نعمت کا اثر دیکھتے ہو؟ صحابہ نے پوچھا، وڑی اس پر اللہ کی کیا نعمت ہوگی، شل ہو چکا ہے، لقوہ لگ گیا ہے، مکھیاں بن بنا رہی۔ آقا اب اس کی طرف متوجہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا، بھائی ٹائم پر پیشاب پانی آ جاتا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت پر پیشاب پاخانہ نکل جاتا ہے، آ جاتا ہے۔ صحابہ سے کہا اس سے بڑی اللہ کی کون سی نعمت ہوتی؟ نعمتیں، جب نعمت کا لفظ ہے تو انسان کا دماغ کروڑوں میں جاتا ہے، لاکھوں میں جاتا ہے۔ ہمارے دادا سے اوپر کی عمر کے لوگوں کو تو اس کا لفظ بھی آتا نہیں تھا، اور آج کے بچے کو وہ لفظ معلوم ہے۔ نعمت کے زمانے میں نعمت والا نعمت کی قدر نہیں کرتا، اور اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ میں کسی نعمت کا مالک ہوں۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کی سورہ شریفہ آپ کی خدمت میں پڑھی۔ حدیث یہ پڑھی تھی، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ زندگی نعمت ہے، موت سے پہلے قدر کر لو۔ جوانی نعمت ہے، بڑھاپے سے پہلے قدر کر لو۔ بہت بڑی نعمت، آدمی اس کی قدر کر لے۔ تندرستی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، بیماری سے پہلے قدر کر لو۔ ابھی تندرستی کا زمانہ ہے، نماز میں جوان کم آتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے تو پھر بیچارہ کرسی پر نماز پڑھتا ہے۔ اب ٹانگوں میں طاقت نہیں رہی، اب کمر کے اندر طاقت نہیں رہی، آدمی کو احساس ہو جاتا ہے۔ 50 کے بعد تو عذر شروع ہو جاتا ہے، اور 60-70 پر تو آدمی عجیب انداز کا ہو جاتا ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پیاری ہے، اسی لیے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 14 آدمی کو جگہ ملے گی، اس میں وہ جوان ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کر لے، جو شاب نشأ فی عبادت ربہ۔ فرصت کی قدر کر لو مشغولی آنے سے پہلے، اور اسی طرح مالداری کی قدر کر لو غریبی آنے سے پہلے۔ تو روایت یہ تھی کہ استغفار اور اطاعت کی طرف نبی نے لوگوں کو ابھارا۔ وہ کون سی عمر ہے؟ اس میں 4 قول ہیں۔ حضرت عبداللہ کے بن عباس رئیس المفسرین فرماتے ہیں جب انسان کی عمر 60 برس کی ہو جائے، اب اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہو ہی جانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ کی حمد اور تسبیح بڑھا دینی چاہیے، انابت کی کیفیت اس پر پیدا ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 40 سال کی جب انسان کی عمر ہو جائے تو اب ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اس کا مطلب 59 برس تک من پھاوے ایسا کرو، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اب 60 کے بعد تو انسان کی زندگی بہت کم باقی رہ گئی۔ 40 کے بعد تیسرا قول یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد کی جو عمر ہے وہ انابت اللہ کی عمر ہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ جب انسان کی عمر 19 سال کی ہو جائے تو اب اس کو اللہ کی طرف توجہ دے دینی چاہیے۔ بالغ ہونے کے بعد یا 19 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد یا 60 سال کے بعد، یہ ائمہ تفسیر نے صحابہ کے اقوال نقل فرما کر پیغمبر کے ارشاد کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کریم کی میں نے ایک مختصر سی سورہ شریفہ آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر سنائی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، قسم ہے نماز عصر کی، قسم ہے مطلق وقت کی۔ 3 ترجمے کیے۔ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے نماز عصر کی، قسم ہے مطلق ٹائم کی۔ وقت انسان کی زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت کے قدردان ترقی کرتے کرتے بہت بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں، اور جو آدمی ٹائم کی قدر نہیں کرتا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں صدا۔ تو وقت گزر گیا، انسان کی زندگی میں واپس کبھی بھی آنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی۔ ٹائم اللہ کی طرف سے قیمتی امانت ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز ٹائم کے ساتھ عبادت ہے،
صبح صادق پر فجر ہے، زوال پر ظہر ہے، مثلین سایہ پہنچ جانے پر یا مثل اول پر عصر ہے، آفتاب کے غروب ہونے پر مغرب ہے، اور 1-2 نیزہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے بعد عشاء ہے۔ حج 8، 9، 10، 11، 12 تاریخ میں ہے۔ روزہ رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ عبادتیں، زکوٰۃ، مال کا 40واں حصہ نصاب معین پر مقررہ مدت پوری ہونے پر ہے۔ ہر نماز اور مسلمان کو اللہ نے عبادتیں اوقات مقررہ میں دے کر، اب اس قوم سے بڑی ہوشیار قوم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی، جن کی عبادتوں کی ٹائمنگ مقرر ہے۔ عورت کی طلاق کی عدت، شوہر کے انتقال پر بیوی کی وفات کی عدت، اس دن سے لے کر قمری حساب سے 4 مہینہ 10 دن، وفات کے بعد عدت وفات بھی 4 مہینہ 10 دن۔ اچھا، عبادت اوقات کے ساتھ اتنی کہ مائیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اور 2 سال کی عمر میں وہ رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ جب بچہ اس سے بڑی عمر کا ہو گیا، 3 سال میں کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ رضائی ماں نہیں بن سکتی ہے، اور 2 سال کے اندر اندر یا 2.5 سال کے اندر اندر اس نے دودھ پیا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں بنتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جس قوم کی عبادت، جس قوم کے تمام تر معاملات، جس قوم کے تمام تر انتظامات وقت کے ساتھ مقید ہو، اور وہ قوم وقت میں بے خبر ہو جائے اور وقت کی نگہداشت نہ رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ حکم الحاکمین، کتنا بڑا مہربان اللہ ہے۔ پھر بھی والعصر، قسم ہے ٹائم کی، مطلق وقت کی قسم اللہ کھاتا ہے۔ بھائی اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ چلو دوسرا ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ والعصر، قسم ہے عصر کی نماز کی، وقت کی، عصر کی نماز کی۔ کیوں بھائی؟ فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، مغرب اور عشاء بھی ہے، اس کی قسم نہیں کھائی۔ دوسری جگہ قرآن میں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، صبح صادق کے ٹائم کی قسم، یہاں عصر کے نماز کی قسم۔ فجر آسان ہے، ظہر آسان ہے، مغرب عشاء آسان ہے۔ ظہر کے بعد کھانا کھا کر قیلولہ کر کے کام شروع کیا، غروب سے پہلے پہلے پورا کرنا چاہتا ہے، کاشتکار، مزدور، ملازم، تاجر، اور ایک انسان کہ ابھی سورج غروب ہو جائے گا، 1 گھنٹے کے کام کے لیے کل پورا دن تھوڑا پڑھنا ہے، یہ کشمکش کا ٹائم ہے۔ اب عصر پڑھنے جائے گا، گنتی کرے گا، 15 منٹ چلی جائے گی، انٹر ہو جائے گا، جب انٹر ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ٹائم نہیں رہے گا، کل پورا دن پڑھنا پڑے گا، یہ کشمکش کا ٹائم ہے۔ آقا فرماتے، بخاری میں روایت ہے، جس کی عصر چلی گئی اس کا سارا اہل و عیال اور اس کا سارا خاندان تباہ برباد ہو گئے۔ کأنما وطیر اہلہ و مالہ، سارا خاندان ایک لٹھا مر گیا اور سارا مال ایک لٹھا تباہ ہو گیا۔ آج ایک صدمے میں اتنا بڑا مجمع ہے، اور اگر کسی کا پورا خاندان تباہ ہو جائے، آنن فانن، اور پورا مال و متاع ضائع ہو جائے تو کتنا بڑا صدمہ۔ لیکن انسان نے بار بار سنا، لیکن عصر کی نماز کے لیے انسان کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم لوگ جب افتاح میں فارغ ہو کر کے جب امامت کا مسئلہ آیا تو ہمارے حضرت استاد مفتی اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی روح کو علیگن میں داخل فرمائے، انہیں جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائیں۔ کہا مولوی صاحب امامت رکھ لو، اپنی خود کی نماز کی پابندی ہو جائے گی۔ تو اس وقت ایک دماغ میں خیال پیدا ہوا،
کہ کیا ہم نماز چھوڑ دیں گے؟ تو ہمارے استاد جی کہتے ہیں کہ اپنی نماز کی پابندی ہو جائے گی۔ واقعہ یہی ہے، جب انسان دوسرے مشاغل میں مشغول ہو جاتا ہے تو اپنی عبادتوں کے پھاپے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم کی عصر کی نماز قرآن کریم میں 5 نمازوں کی پابندی کا حکم ہے، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، اور صلاۃ عصر کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے۔ عصر کی نماز کی خاص پابندی کرو، یہ کشمکش کا ٹائم ہے، جس کی عصر کی پابندی ہو گئی اس کی زندگی پابند گزرتی ہے۔ 2 ترجمے ہو گئے، مطلق وقت عصر کی نماز، تیسرا ترجمہ زمانے کی قسم۔ قرآن نے زمانے کو عصر بھی کہا، قرآن نے زمانے کو دہر بھی کہا، هل اتا علی الانسان حین من الدہر، اور قرآن نے زمانے کو ہین بھی کہا۔ ایک وستو کے 3 نام ہیں، عصر، ہین، دہر۔ عصر کا معنی بھی ٹائم، ہین کا معنی بھی ٹائم، دہر کا معنی بھی ٹائم۔ تو قرآن میں ایسے الفاظ کیوں لائے گھڑی 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 گھڑی؟ ترجمہ ایک ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ عصر کا ترجمہ الگ ہے، ہین کا ترجمہ الگ ہے، دہر کا ترجمہ الگ ہے۔ عصر کا ترجمہ 1 سیکنڈ کو بھی کہتے ہیں، 1 منٹ کو بھی کہتے ہیں، عصر کی نماز کو بھی کہتے ہیں، 15 منٹ کو بھی کہتے ہیں۔ ہین غیر ممتد ٹائم، اور دہر جس کی کوئی حد نہ ہو، لامحدود زندگی۔ اس لیے انسان تھا نہیں، وجود میں آ گیا، اب یہ وجود میں آنے کے بعد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہم مرتے نہیں ہیں، ہم منتقل ہوتے ہیں۔ اسی لیے یوں نہیں کہہ سکتے کہ فلانا مر گیا، فلانا انتقال کر گیا، بھاشا بھی سدھارنی چاہیے۔ ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مر گیا، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فلانے کا انتقال ہو گیا۔ وقتی طور پر اس کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے، پھر قبر میں روح واپس ڈالی جاتی ہے، اور اس سے سوال کیے جاتے ہیں، من ربک من نبیک ما دینک۔ پھر یہی باڈی طاعت کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، تو زندگی کے ان مراحل میں جو نیکی میں گزارے تھے، قبر میں سیلے اور ثواب لوٹنے کا ٹائم ہے، جس کی کم سے کم زندگی 500 برس کی ہے، اور زیادہ کی کوئی تعداد جانتا نہیں۔ اسی لیے کہا نبی ہر پیر جمعرات کو بقی گایا کرتے تھے، ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی تشریف لے جاتے تھے، جو مدینے کا عظیم الشان قبرستان ہے، جہاں سے بڑی تعداد میں صحابہ، تابعین، تابع تابعین، صحابیات کی تعداد موجود ہے۔ ایسے لوگ بعض بعد الموت کے دن اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے۔ ٹائم کون سا ہے؟ اگر سنت کوئی تلاش ہے تو سوموار اور جمعرات ہے۔ ہم جمعہ کو جاتے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن اگر سنت تلاش کرنی ہے تو سنت یہ ہے کہ پیر اور جمعرات کو جانا چاہیے۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، سال میں چلے گئے، شعبان کی 15ویں رات کو چلے گئے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہفتے میں پیر جمعرات کو جائیں، مرنے والے کا ہم پر حق ہے۔ زیارت کے بعد 40ویں کے بعد قریب کے لوگ 10 دن ہر روز عصر کے بعد، ٹھیک ہے، آداب بھی ہے اس کے۔ قبرستان کے گیٹ میں داخل ہو، السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین انتم لنا سلف ونحن لکم تبع، السلام علیکم دار قوم مومنین۔ اس طرح کے الفاظ جدا جدا ہیں، حاصل یہ ہے، اے مسلمانوں کے گھروں، یا اہل الدیار من المسلمین، ایک تو نہیں ہے، بہت سارے گھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے، تم ہم سے پہلے ہو گئے، ہم تمہارے بعد آ رہے ہیں۔ کتنا پیارا سلام سکھایا ہے۔ جب اس قبر، صاحب قبر کے پاس پہنچے تو پائتے پر کھڑا رہے،
جہاں پیر ہے اور چہرہ سامنے رہے، وہ ہم کو دیکھتا ہے، وہ ہم کو پہچانتا ہے کہ کون میری قبر پر آیا ہے۔ اب باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا 6 مہینے تک نہ جائے، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا شابن جائے، کیا یہ وفاداری ہے؟ نبی جی کی سنت سمجھنے کی چیز ہے۔ ہر پیر جمعرات کو جایا کرتے تھے، آپ شہدائے احد جایا کرتے تھے۔ انسان کا خود کا فائدہ آخرت کا استحضار ہوتا ہے۔ اپنی زندگی پر انسان کو عبرت ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پر سے گزرتے تھے اتنے روتے تھے، پوری داڑھی مبارک گنجان داڑھی تھی، آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، بے تحاشا بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آخرت کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ ہے، اگر یہ پاس ہو گیا آخرت کے تمام مراحل پاس ہو جائیں گے۔ اگر یہاں اٹک گئے تو آنے والی مراحل کے اندر بھی انسان اٹکے گا۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد میت کا قریبی رشتہ دار آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھا رہے۔ جب جو لوگ 40 قدم دور چلے جائیں اتاہما لکان فید لسانہ ویقعدانہ ویسالانہ، سلا دیا ہے بیٹھا کر کے 4 سوال 3 سوال کرتے، من ربک من نبیک ما دینک۔ یہ جانے والے انسانوں کو دیکھتا ہے بیٹھے بیٹھے۔ بخاری کی روایت کے الفاظ یوں ہیں، حتی یسمع قرع نعالہم، اور ان کے جوتے چپل اور پیروں کی آہٹ کو بیٹھے بیٹھے قبر میں سنتا بھی۔ اب اس سے کوئی انکار نہیں، یہ حق ہے اس کا، جانے والا احساس کرتا ہے۔ اسی لیے جنازے میں زیادہ شرکت کی جاتی ہے۔ جس مسلمان کے جنازے کی نماز 40 آدمی پڑھ لیتے ہیں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ 40 مسلمان کے مجمع میں ایک ضرور اللہ والا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جنازے کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اعلان اس وجہ سے تاکہ جانے والوں کو تو عمل کے 2 قیرات ملیں گے، لیکن اس میت کی مغفرت کا تحفہ ہو جائے گا۔ اس لیے حنفیہ میں یہ تحفہ ہے، اور تحفہ آگے ہوتا ہے اور لے جانے والے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، اس لیے جنازے کے ساتھ چلا جاتا ہے، جنازے کے آگے نہیں چلا جاتا۔ شافعیہ کے یہاں جنازے کے آگے چلا جاتا ہے، حنفیہ کے یہاں جنازے کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ خیر والعصر، زمن قسم ہے زمانے کی، تو ایک ہوتا ہے عصر، ایک ہوتا ہے ہین، اور ایک ہوتا ہے دہر۔ انسان منتقل ہوتا ہے، اخذ الستو سے ماں کے پیٹ میں آ گیا، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آ گیا، دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں چلا جائے گا، قبر کے پیٹ سے برزخ میں چلا جائے گا، میدان محشر میں، اور میدان محشر میں پل صراط سے پار ہو کر جنت یا جہنم اس کا ابدی ٹھکانہ بنے گا، اور اس کا کوئی لمٹ نہیں۔ ان لمٹ زندگی جنت میں، اور غیر کو ان لمٹ زندگی جہنم میں۔ مسلمان سورگواس ہو جاتا ہے اور غیر جو ہے نرگواس ہو جاتا ہے، یعنی دونوں کے ٹھکانے بنے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا ٹھکانہ لے لیتا ہے۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے، اور یہ ایک انتقالات ہوتے ہیں انسان کے ساتھ۔ والعصر، زمانے کی قسم کھائی، جو آدمی ٹائم کھو دیتا ہے اس کی صلاحیت برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے بچے کو بچپن میں علم سکھایا جاتا ہے۔ نبی جی نے ٹائمنگ کا کتنا لحاظ رکھا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم کرو، جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ کیسی بہترین تعلیم ہے۔ 7 سال کی عمر انسان کے احساس ہوتا ہے، اس میں چھوٹا بچہ 2 مہینے کا سمجھنے سیکھ جاتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی ماں کے دودھ پینے کے بعد اس کو ممتا سمجھائی جاتی ہے۔ اسلام کی ایک ایک تعلیم بے شمار حقائق پر مشتمل ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے مطلق وقت کی، قسم ہے نماز عصر کی۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ نے تاکید در تاکید فرمایا۔ ان حرف مشبہ بالفعل
الانسان مع الرب اللام، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ قرآن نے انسان میں سب کو داخل کر دیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، جگہ جگہ قرآن میں انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک حیوان ہے، ایک انسان ہے۔ حیوان میں اپنی طرح کی حس ہے، انسان میں اپنی طرح کے احساسات ہیں۔ اس میں انسان میں مسلمان بھی ہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہیں، دونوں کو قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ لیکن جس کی زندگی میں 4 صفات ہیں وہ انسان نقصان سے پاک ہے۔ وہ 4 صفات کون ہیں جو خسارے سے بچانے والے ہیں؟ الا الذین آمنوا 1، وعملوا الصالحات 2، وتواصوا بالحق 3، وتواصوا بالصبر 4۔ اب ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ ان 4 صفات میں سے کس صفت کے ساتھ میں متصف ہوں۔ الحمدللہ ہم سب اور ہندوستان میں 30 کروڑ مسلمان ہیں اور ورلڈ میں 2.5 ارب مسلمان ہیں، یعنی 250 کروڑ مسلمان ہیں اور ہندوستان میں 30 کروڑ مسلمان ہیں۔ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ اب خسارے سے ہم بچ گئے، ایک صفت تو ہم میں آ گئی، الا الذین آمنوا۔ جو الذین آمنوا میں نہیں ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ یہود خسارے میں، عیسائی خسارے میں، ہنود خسارے میں، مشرکین خسارے میں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم خسارے سے بچ گئے۔ بخاری شریف میں کتاب العلم میں ایک روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس موجود تھے۔ وہ 10 سال کی عمر تھی حضرت انس کی۔ اس وقت ان کی ماں ام سلیم اللہ کے نبی کے پاس ان کو لے آئی کہ آپ ان کو رکھو۔ ان کا پہلا نکاح ابو سلمہ سے ہوا تھا، دوسرا نکاح ابو طلحہ انصاری سے ہوا، لیکن یہ ابو طلحہ انصاری کے نہیں، اگلے شوہر سے۔ 10 برس اللہ کے نبی کے گھر میں خادم رہے۔ ان کا کام مسواک اللہ کے نبی کو وضو میں پیش کرتے تھے، چھوٹا بچہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ سونے کے وقت پیش کرتے تھے۔ وضو کا پانی اور استنجا کے ڈھیلے رکھ دیتے تھے۔ پہلے استنجا کے ڈھیلوں کا رواج تھا، اب تو نکل گیا۔ مسجدوں میں استنجا کے ڈھیلے کا رواج تھا، اور مرکز مسجد میں، مینارہ مسجد میں، بی بی حاجرہ میں خاص طور پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ خاص مساجد میں رواج تھا بہت زیادہ۔ اور ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے جو ان ڈھیلوں کو پاک کر کے دھو کر کے مسجد کے بھنڈاری اس کو دوسری مرتبہ استعمال میں بھی لے آتے تھے۔ اب تو وہ بھنڈاری بھی نہیں رہے، اب تو بھنڈاری بھی سب کوالیفائیڈ ہو گئے۔ اب تو وہ متولی بھی کہتا ہے کوالیفائیڈ بھنڈاری چاہیے، اور متولی بھی کہتا ہے، ایک متولی نے مسجد میں تقاضا رکھا کہ مؤذن بھی چاہیے نا مسجد کی خدمت بھی کرے۔ الیاذ باللہ، امت کا کتنا برا حال ہو چکا، الیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ مؤذن اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے اونچا مرتبہ مؤذن کا، جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے بغیر پگار کے 7 برس اذان دے دی، وہ جنتی ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ اب اس سے جھاڑو مسجد میں لگاتا ہے تو پورا محلہ اللہ کے عذاب کا شکار رہے گا۔ یہ تو اپنی مجبوری سے نوکری کرتا ہے، لیکن اپنی خوشی سے وہ مسجد صاف کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن مؤذن الگ ہوتا ہے، بھنڈاری الگ ہوتا ہے، خدمت کرنے والا الگ۔ خادم میں مسجد کو چاہیے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہوں، یہ ٹائم دیتا ہوں، وہ کمائی اس ٹائم میں نہیں کر سکتا ہوں،
اگر دوسرے ٹائم میں وہ ٹائم میں کمائی کر کے روزی کما سکتا ہوں، یہ ٹائم کی میں تنخواہ لیتا ہوں، باقی اس کی میں تنخواہ نہیں لیتا ہوں، اس کے دماغ میں یہ بات ہے۔ اسی لیے ایک حبشن عورت تھی، بہت کالی کلوٹی، مسجد نبی میں جھاڑو دیتی تھی، بخاری میں روایت، مسجد نبی میں جھاڑو دیتی تھی۔ رات میں انتقال ہو گیا، صحابہ نے دفن کر دیا۔ صبح میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے اطلاع دی۔ آقا نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں کی؟ کہ اللہ کے نبی آپ کو رات کو کیا تکلیف دے، انتقال ہو گیا، دفنا دیا۔ آقا خود تشریف لے گئے اس کی قبر پر، اور آقا نے اس کی صلاۃ جنازہ پڑھی اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ یہ مقام تھا مسجد کی صفائی کرنے والے کا۔ کل کائنات کا خلاصہ، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر آج تو امام کو بھی چپراسی اعلان کرتا ہے، اور امام کو بھی چپراسی جو ہے آرڈر مارتا ہے، خاک تیری عزت پر، خدا تجھے ذلیل کرے۔ امام کا کتنا اونچا مرتبہ ہے، مؤذن کا کتنا اونچا مرتبہ ہے، اس کو لوگ سمجھتے نہیں۔ اس کے نتیجے میں مسلم معاشرے میں ہلاکت ہے۔ جب امام کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ، مقتدی کہتے ہیں آمین، فرشتے کہتے ہیں آمین، من وافقت تامینہ تامین الامام غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس کا امام فرشتے اور امام کے آمین کے ساتھ مل گیا، اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دی۔ اتنا اونچا مقام ہے، قدر و منزلت کی مالک ذات ہے یہ۔ تو حضرت انس پر بات چلی۔ ابو طلحہ انصاری حالت شرک میں تھے، ہجرت کے بعد ام سلیم سے پیغام میں نکاح دیا تھا۔ تو ام سلیم نے کہا کہ ایمان لے آ تو میں نکاح کروں گی، ایمان لے آ۔ ابو طلحہ انصاری اونچے درجے کے صحابی ثابت ہوئے، 10 سال خدمت میں رہے۔ ایک مرتبہ آقا مدینہ کے کسی بغیچے میں یا ویرانے میں تشریف لے گئے، اور آقا نے کھجور کے درخت کا پتا لیا اور وہ چھیلا ہوا تھا۔ નાડેડી માં આપણે પંથી સળી કાઢવા માટે ચીલી નાખીએ, પછી બાકી રહી જાય એને ઘીસરું કહેવાય। उसको अरबी में असीबुल नखल कहते हैं। तो अल्लाह के नबी घीसरे पर टेक लगा कर खड़े थे। अल्लाह अकबर, कितनी महफूज हदीसें हैं। पैगंबर का हाल हदीस में बयान, अला असीबिन नखिल। अब मैं आपको कहूँ तर्जमा, खजूर के उस पर तहारा नहीं, रिवायत में वो घीसरा था, घीसरा, उस पर आका ने टेक लगाया और आका ने फरमाया, या अनस इज़हब बिनअलै हातैन फबश्शिरहु मन लकीक बिल जन्नति फबश्शिरहु मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह बिल जन्नति। या अनस, ये मेरी जूतियाँ उठा ले और जा, रास्ते में तुझे जो भी मिले उसको कहो तो जन्नती, तो जन्नती। जो गवाही दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, उसको कह तो जन्नती। हज़रत अनस से अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया। हज़रत अनस तशरीफ ले गए, आका ने फिर वापस बुला लिया, चलो छोड़ दो। बाकी लोग यूँ कहेंगे कि हमने तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है और नबी ने हमको जन्नती कहा है, अब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, रोज़ा नहीं रखेंगे तो भी अल्लाह चलेगा। इसलिए आका ने फरमाया इधर यत्तकिल, अनस वापस आ जा। खाली लोग कलमे पर भरोसा करके बैठ जाएंगे और अमल से कोता हो जाएंगे, इसलिए तो वापस आ जा। मैं आपको इससे फजीलत बताता हूँ, इल्लल्लज़ीना आमनू। ईमान कितनी बड़ी माया है, कितनी बड़ी दौलत है। जिसने एक मर्तबा सिद्क़ के दिल के साथ कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि नार, अल्लाह ने उस पर जहन्नम हराम कर दी। ईमान वाले का मर्तबा और मकाम अल्लाह के यहाँ। व अमीलुस सालिहात, एक सिफत तो अल्लाह ने हमको दी, व अमीलुस सालिहात। लेकिन याद रखो, इस सिफत को तरोताज़ा रखने के लिए अमल की मेहनत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में एक ताजमहल बना है जो अजाइबात में से 7वां अजूबा है। उसके 30 किलोमीटर के एरिए में चारों तरफ कोई पेट्रोल डीजल का वाहन भी जाने नहीं देते।
بیٹری کھالی والا سادن جاتا ہے. کیوں بھائی؟ کہ پیٹرول ڈیزل میں کڑاس ہوتا ہے دھواڑا، اور دھواڑے سے تاج محل کی سفیدی میں فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، 30 کلومیٹر کے ایریے کے اندر چاروں طرف میں کوئی سادن بھی نہیں جانے دیتے، پیدل جاؤ، کوئی پردوشن کی چیز وہاں ہوتی نہیں ہے اور پردوشن کرنے نہیں دیتے ہیں. ایک اس کی خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے ایک حصی چیز ہے. ایمان انسان کے قلب کے اندر ہوتا ہے. جب طاعت کی محنت ہوتی ہے تو ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اور جب معصیت کے دلدل میں انسان پھنستا ہے تو جیسے تاج محل کو پردوشن سے کڑاس لگ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. انسان کے کرتوت کی وجہ سے انسان کے ایمان کے قلب کے اندر بھی دھندلاپن پیدا ہو جاتا ہے. جب انسان معصیت کے دلدل میں پھنستا ہے اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی تو آج کا چور کل کا ڈاکو بنتا ہے، آج کا لٹیرا کل کا خونی بنتا ہے. کیوں؟ اندر ایمان میں طاعت کی محنت نہیں ہوئی. اس لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تصدیق نیک کام سے رونما ترقی پذیر ہوگی. اور اس تصدیق کو اگر نیک کام، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں آپ خود محسوس کر لیں گے. اب جیب میں تسبیح رکھیں گے، فرصت میں تسبیح پڑھا کریں گے. قرآن پڑھا ہوا نہیں آتا ہے، ہجے کر کر کے بھی 1 کلاک میں 1 پارہ پڑھے گا اور 30 دن میں ختم کرے گا. ماحول بن گیا، عبادت کا ماحول بن گیا. چہروں میں نورانیت آتی ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے، کالے چہرے سفید ہو جاتے ہیں. ہمارے طلبہ جب 2 مہینے کی چھٹی گزار کر گھر سے آتے ہیں تو ان کے بال دیکھنے جیسے، ان کے منہ کے دانت دیکھنے جیسے پیلے پیلے پڑ گئے ہیں، چہرے کالے کالے پڑ گئے ہیں، بال کے بھی کوئی ٹھکانے نہیں. ہم کہتے ہیں دیکھا، ایک طرف 10 مہینے نے ایک طرف 2 مہینے، یہاں رہتے ہوئے کتنی نورانیت قلب و جگر میں پیدا ہوتی ہے. گھر گئے، اب ماں باپ نے کوئی توجہ نہیں دی، اس لیے کہ آج کل ماں باپ کی صرف دینی تعلیم کے پیچھے ساری محنت استاد کرے اور ہم کچھ نہیں. اور اسکول کے پیچھے ساری محنت پورا کنبہ، قبیلہ، برادری، وطن کرتا ہے. اس کا ایفروڈیٹ یونیفارم، اس کا ایفروڈیٹ اسکول بس، اس کا ایفروڈیٹ ٹیوشن. ایک ایک بچے کے پیچھے 1 سال میں 50,000 لاکھ روپے خارجی محنت کے پیچھے. مدرسے میں پڑھنے والا وہی طالب علم، اس کی حیثیت دیکھیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور امت کے کس کس صفات کے حامل بچے جب مدرسوں میں آتے ہیں اور وہ جب دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور جب ان کے اندر ان کے حالات کا جب علم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے اللہ تیرا شکر ہے اس زمانے میں تو نے ان 4 دیواریوں کو محفوظ رکھا ہے، جس میں کیسی کیسی اولاد، کیسے قیمتی قیمتی ہیرے اور جواہرات بن کر کے امت پہ کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اس میدان میں عجیب قسم کے صفات کے حامل. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نماز سے، روزے سے، ذکر سے، تلاوت سے، استغفار سے، تسبیح سے، 3 دن سے، چلے سے، 4 مہینے سے، بزرگوں کی خدمت میں خانقاہ سے اور علماء کی وعظ کی مجلسوں سے، نیک کام میں شرکت سے ایمانی کیفیت میں ترقی پیدا ہوتی ہے. ایمان ترقی پذیر ہوتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا، ایمان والے بھی خسارے سے بچ گئے، اعمال صالحہ والے بھی خسارے سے بچ گئے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور 2 صفات، حق بات کی وصیت کرے. حق بات کی وصیت کا مطلب اولاد کی بہترین دینی تربیت، بیوی کے حق کی رعایت، پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت. کوئی مشورہ لینے آیا تو اچھا مشورہ دے، کسی کو پھنسانے کا مشورہ نہیں، کسی کو لڑانے جھگڑنے کا مشورہ نہیں. حق بات کی ایک دوسرے کو فہمائش کرے، حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرے، حق کے علاوہ کوئی بات ان کو نہ کہے. اس لیے فرمایا اگر حق نہیں بول سکتا ہے تو خاموش رہے.
لیکن حق بولنے کی جگہ میں خاموش رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے قرب قیامت ایک ایک مقدمے پر بغیر گواہ کے 70 گواہ کھڑے ہو جائیں گے، اور ایک ٹائم تھا گواہی لینے کے لیے بہت زیادہ منت و سماجت کرنی پڑتی تھی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی وصیت کرے۔ تواصی کا لفظ قرآن نے استعمال کیا جو وصیت کے معنی میں ہے، اور ایک موعظت نصیحت کے معنی میں ہے۔ ابھی یہ مجلس موعظت ہے، نصیحت ہے۔ جب انسان کا موت کا وقت قریب آئے، اس وقت انسان اپنی اولاد کو بلاتا ہے، بیوی کو بلاتا ہے، بھائیوں کو بلاتا ہے۔ اگر ماں باپ ہے تو اس کو پتہ چل گیا کہ اب جانے کا دن آ گیا ہے، قریب ہے میری موت، کینسر لگ گیا، لقوہ لگ گیا، فالج لگ گیا، لا علاج بیماری میں چلا گیا۔ اب آدمی کو آخرت کی طرف رغبت ہونی چاہیے، کچھ بھی ہو آخرت کا استحضار۔ ایک مرتبہ کا ندامت کا آنسو بھی اللہ زندگی بھر کے کفر کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی 24 گھنٹے یا صنمی یا صنمی یا صنمی یا صنمی یا صنمی، اسی برس ہو گئے۔ ایک مرتبہ بھول سے نکلا یا صمدی، اللہ نے فرمایا لبیک یا عبدی وسعدیک، اے میرے بندے بول بول، میں آ گیا، بول کیا کام ہے، میں حاضر ہوں۔ وہ اللہ اتنا بڑا مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اس سے بڑی رحم کا مالک کوئی نہیں، اس سے بڑی مغفرت کا مالک کوئی نہیں۔ تو انسان کی شہرت سے زیادہ قریب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے بندے کا تعلق عشق و محبت کا ہوتا ہے۔ قریب المرگ انسان جو نصیحت کرتا ہے نا، اس کو عربی میں وصیت کہتے ہیں، اور زندگی میں تندرستی کے زمانے میں جو کہتا ہے نا، اس کو موعظت اور نصیحت کہتے ہیں۔ وہ بھی نصیحت ہے، یہ بھی نصیحت ہے، لیکن تاکیدی حکم کو وصیت کہتے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ قرآن سے ثابت ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم باپ ہے، یعقوب اور اسحاق یا اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو جمع کیا۔ یہ ہر ماں باپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یا بنی، اے میرے بیٹو، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، عبادت کس کی کرو گے، کس کی مان کر زندگی گزارو گے؟ عبادت اطاعت کا نام ہے، مانو گے کس کی؟ ایک ماں کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری اولاد کے عقائد کی اصلاح ہو جائے، میرے اولاد کا ایمان محفوظ ہو جائے، میری اولاد کا دین محفوظ ہو جائے، میری اولاد کا خاتمہ سدھر جائے، میری اولاد کی قبر بن جائے۔ سب سے بڑی فکر یہ، آج فکر ہے ایجوکیشن کی، آج فکر ہے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، پروفیسر بن جائے، ٹھیک ہے، بننا چاہیے، بنے، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی چیز ہے، دنیا تو اچھی خوشگوار ملے گی تنخواہیں، خدمت کا جذبہ ہو تو اور جنت بھی نصیب ہوگی۔ خالی کمانا مقصود نہ ہو، ہر لائن میں خدمت ہے۔ غریب کو مفت دوائی دے دیتا ہے، غریب آیا اس کی فیس وزٹ کی نہیں لیتا ہے، اس میں بھی جنت ہے۔ لیکن آدمی کا یہ ذہن ہونا چاہیے۔ تو فرماتے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹوں کو جمع کیے اور تاکید کی، کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو تاکیدی وصیت کی تھی، تو اولاد نے یہ کہا کہ آپ کے جد امجد جس اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اسی اللہ کی ہم عبادت کی، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کسی انسان کی موت کی، وفات کی اطلاع ہوئی، اب 3 کام کرنے ہیں۔ ایک تجہیز و تکفین، یعنی اس کا غسل اور کفن، اس میں 2-5 آدمی کام کرتے ہیں، لیکن اس عمل میں باہر بیٹھ کر کے ہم شرکت دلالت حال سے کرتے ہیں۔ اندر ایک کمرے میں ایک آدمی کو 500 آدمی 1000 آدمی تو غسل نہیں دے سکتے، کفن تو نہیں پہنا سکتے، لیکن باہر 1500 بیٹھے ہیں، وہ 5 کا عمل یہ بھی کر رہے ہیں، یا بیٹھے بیٹھے جو ہیں استغفار کریں گے،
جب انسان کی جان نکل جائے اس کے بعد سے لے کر غسل دینے تک اس پر ایصال ثواب نہیں ہوتا، وہ ناپاکی کا ٹائم ہے۔ اب غسل کے بعد فوراً ایصال ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ تو غسل ہو گیا، کفن پہنا دیا، یہی کفن 3 کپڑے مرد کے ہیں، عورت کے 5 کپڑے ہیں، کفن پہنا دیا۔ اب اس کو جلد اس کے آخری منزل کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی قبر کی طرف۔ اب وہاں 2 کام ہیں، ایک نماز جنازہ اور ایک دفن، تو کل 3 کام ہو گئے۔ عمل کے 2 قرات ملیں گے، یہ مرنے والے کا حق ہے، اس کے جنازے کی نماز پڑھے اور قبر میں دفنانے تک ساتھ رہے۔ عمل کے 2 قرات ملیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْقِرَاطُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرات کیا ہوتا ہے؟ کہا ایک قرات یہ دینار کا 12واں حصہ ہوتا ہے، لیکن آخرت میں ایک قرات ایک احد پہاڑ ہوتا ہے، اور 2 قرات 2 احد پہاڑ ہوتے ہیں۔ یہ مرحومہ اللہ کی رحمت میں چلی گئی۔ اب جتنے لوگ جنازے میں تشریف لے گئے تھے، عمل کے 2 قرات اس کے نامہ عمل میں لکھ دیے گئے۔ اس کا استحضار بھی ہو، آدمی عمل کرتا ہے وزن اس کا احساس نہیں رکھتا تو خوشی بھی نہیں ہوتی۔ خوشی ہونی چاہیے کہ چلو مجھے آج عمل کے 2 قرات مل گئے، اور اس نیت سے جائے گا، اس وقت تک یہ مرے گا نہیں جب تک کہ اس عمل کی حلاوت اور اس کی میٹھاس اپنی زبان سے چکھ نہ لے۔ اس کا احساس بھی دل میں پیدا کرو۔ روٹین میں ہے، فلاں انتقال ہو گیا، یہ میرا رشتہ ہے، جانا پڑے گا، جاؤں آؤں، بس مسئلہ ختم، ٹھیک ہے، لیکن یہ احساس دل میں رکھے۔ اب انسان کی موت انتقال ہے، اور انتقال پر وقتی جدائی ہے، پھر وہاں تو ملنے کا ہے آخرت میں، اور وقتی جدائی کا صدمہ ہوتا ہے، اور صدمہ نہ ہو اس کو انسان نہیں کہتے۔ خصوصاً جیسے مولانا موسیٰ صاحب نے بتایا کہ اگلی بیوی سے 2 اولاد ہے، وہ اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلی گئی۔ دوسری شادی ہوئی تو ابھی بچے کے ولادت کے بعد، ڈیلیوری کے بعد وفات ہوئی، وہ تو شہید ہے۔ ڈیلیوری میں جو عورت انتقال کر جاتی ہے وہ شہید ہے۔ پہلے مرتبہ سن رہا آپ نے سنا ہے، ڈیلیوری کے ٹائم میں جس عورت کا انتقال ہو جائے اس کو درجہ شہادت ملتا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ عارفی نے اپنی کتاب احکام میت میں شہادت کے کون سی موتیں ہیں جمع کیا ہے، اور نبی جی نے فرمایا المبتول شہید والمطعون شہید والغریق شہید والحریق شہید۔ قدرتی طور پر ڈوبنے کی وجہ سے موت آ گئی، عمارت گیری دب کر کے موت آ گئی، آگ لگی جل کر کے موت آ گئی، طاعون کی بیماری میں موت آ گئی، پیٹ کی بیماری میں موت آ گئی، شہادت کا درجہ ہے۔ اور وہ عورت جو بچہ جننے کے بعد نفاس کی کل مدت عمر میں 40 دن 30 دن 25 دن 12 دن 15 دن جو بھی ہو، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اولاد چھوٹی ہوتی ہے، مائیں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، ممتا زندگی میں ایک مرتبہ ملتی ہے، اور ماں کا پیار سیکنڈ مرتبہ کبھی نہیں ملتا ہے۔ مائیں چاہے باپ سوتیلی مائیں انیک نکاح کر کے 4 اور 4 کے بعد کسی کے انتقال پر 5ویں یا کسی کی طلاق کے بعد 5ویں لائن لگا دے، لیکن جو اس کی ماں ہے اور اس کا جو پیار ہے وہ پیار کبھی نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے وڑی، سوتیلی ماں بھی تو ماں ہے نا، پیار کیسے ملتا ہے؟ دیکھیے، انسان کے بننے کی جگہ اس کی ماں کا رحم ہے۔ جس رحم میں ڈائی میں جو چیز بنتی ہے نا، نمونہ ڈالو اور ڈائی میں جو چیز آپ ڈالو، آپ فائبر کا فرما بناتے ہو، فرما جیسا ہوگا ویسی چیز بنے گی۔ باپ اور ماں کے پانی سے ماں کے رحم میں ڈائی میں اولاد جاتی ہے، وہ رحم ہے۔ اس رحم میں بیٹا بیٹی پیدا ہوتا ہے۔ ماں کے رحم میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئی، وہ دونوں بہنیں بنی، وہ مستقبل میں دونوں خالہ بنی۔ الخالۃ بمنزلۃ الام،
खाला माँ के मर्तबे में है, अल-अम्म सिल वो अभी चाचा बाप के मर्तबे में है। चाचे के अलावा बाप के सिफात चाचा को छोड़कर किसी में नहीं पैदा हो सकते, इसलिए कि उसके बनने की जगह माँ का रहम एक। खालाओं में तरहम, शफकत, महब्बत जो पैदा होती है वो फूफी में नहीं होती। फूफी में वो मोहब्बत नहीं जो खाला में है। इसे इस्लाम ने तरतीब बताई। औलाद छोटी है, तलाक हो गई या वफात हो गई, अगर ये किसी की कफालत और तरबियत में है तो उसकी खाला को हवाले करो, उसकी नानी को हवाले करो। इस्लाम में ये तरतीब बताई। खाला के हवाले फूफी का तस्कीरा नहीं है, इसलिए कि खाला में और माँ में जो मोहब्बत है और जो शफकत है और वो प्यार है, वो फूफी और खाला में एक नहीं हो सकता है। दो खालाओं में तो हो सकता है, इसलिए कि उसके बनने की जगह एक है। तो इंसान के मरे पीछे वतवासौ बिस्सब्र, सब्र की तलकीन करे। सब्र का माना ज़ब्तुन नफ्स अम्मा यकरहुन नुफूस, तबीयत पर जो नागवार हालात पेश आए। यार मेरा पहली बीवी भी दागे मुफारकत दे चुकी, इंसान खलवत में कभी सोचता है मेरी दूसरी बीवी भी दागे मुफारकत दे गई, अब मेरा क्या होगा? या ज़्यादा ये मासूम बच्चों का क्या होगा? लेकिन उसी से अल्लाह पहचाना जाता है। अल-बअदतु तदुल्लु अलल बयीन व आथारुल कदम अलल मश्य वस्समाउ ज़ातु फजाजिन वल अर्दु ज़ातु बसातिन कैफ़ ला तदुल्लु अला सानिअ अल-लतीफ़िल ख़बीर। बेसरो सामानी के आलम में वो अल्लाह जो आसमानों को बगैर नमूने के बनाने वाला, वो अल्लाह जो ज़मीन को बिछाने वाला, वो अल्लाह जो मैंगनी देख करके इंसान को जानवर का पता बताने वाला, वो अल्लाह जो माओं के खुश सीने में औलाद के विलादत के बाद दूध पैदा करने वाला, वो अल्लाह जो अनार के दानों में रंगतें भरने वाला, वो अल्लाह जो फलों के अंदर जायके पैदा करने वाला, अल्लाह ही करेगा। इसी को हम जमात में बोलते हैं ईमान ईमान ईमान। ये है, अल्लाह करेगा। फैसला तो उसी का चलता है और वो अल्लाह इस तरह ज़िंदगी देता है। इसलिए ज़रूर नफ्स पर बोझ लगता है, गम के पहाड़ टूटते हैं और औरत की वफ़ा तो वफ़ा होती है। एक वाक़या ज़िक्र करके बात ख़त्म करो। हमारे हज़रत और उस्ताद मुफ्ती इस्माइल साहब बड़कोदरवी नव्वरल्लाहु मरकदहु, पाए चोटी के अकाबिर उलमा में से। हज़रत मुफ्ती साहब 3 साल बीमार रहे, किडनी का मर्ज़ हुआ, डायलिसिस था। 1 वीक में 2 मरतबा डायलिसिस होता था। फिर भी यहाँ दारुल उलूम में, जामनगर में, भावनगर में डायलिसिस के ज़माने में भी सफ़र करते थे। आखिरी सफ़र डायलिसिस का था, यहाँ ख़त्म बुखारी थी और आनंद जाकर रास्ते में डायलिसिस करानी पड़ी। हमारी अम्मा मोहतरमा मरहुमा हज़रत की अहलिया, औलाद नहीं थी हज़रत मुफ्ती साहब, तबीयत में एक नज़ाकत अजीब अंदाज की थी, बहुत बड़ा इमाम था वक्त का, औलाद नहीं रही। बीवी सही सालिम तंदुरुस्त खिदमत करती थी। हज़रत मुफ्ती साहब इल्म तहक़ीक़ात के ज़बरदस्त आलिम, तबीयत में नफासत, सुथराई, पाकीज़गी बहुत, हक़ बात बयान करने में जुर्अत ईमानी बहुत अजीब अंदाज की थी। सही सालिम तंदुरुस्त, एकदम नख में भी बीमारी नहीं घरवाली को। इस बीमारी में हज़रत मुब्तला है और बीवी इंतकाल कर गई। अब औलाद तो नहीं, खिदमत कौन करे? और बीमारी में खिदमत करना बहुत मुश्किल काम है, और खुसूसन जिसका लंबा बिस्तरा हो गया तो दलालत हाल से इंसान कहता है कि अब कब मौत का वक्त आएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बीमारी से और उस बुढ़ापे से जिसमें इंसान की अकल खपती हो जाती है, अर्ज़ल उम्र से नबी ने पनाह मांगी है। जिसने खिदमत करने वाले बज़ाहिर इंसान का साथ छोड़ देते हैं। अब अलालत, 2 मरतबा डायलिसिस, एक ही मूनिस गमखार 24 घंटे साथ में रहने वाली बीवी दुनिया से चली गई। चंद दिन हुए थे,
حضرت مفتی صاحب باتھ روم میں نہانے تشریف لے گئے تو ان کی اہلیہ کی عادت تھی کہ جب مفتی صاحب باہر تشریف لاتے تھے تو ٹوال لے کر کھڑی رہتی تھی. اس عمر میں ہاں ہمارے حضرت استاد کی عمر 75 کے آس پاس تھی اور تقریباً 62-65 اہلیہ کی عمر تھی. اس عمر میں اس بڑھاپے میں وہ وفادار عورت اپنے شوہر کی اتنی زبردست خدمت کہ باتھ روم سے باہر نکلے تندرستی کے زمانے میں بھی بیماری کے زمانے میں بھی اپنے شوہر کے لیے تولیہ یعنی ٹوال لے کر کھڑی رہتی تھی. میں تولیہ بولوں لوگ کیا سمجھے؟ باتھ روم کے باہر نکلنے کا وقت ہو تو اس وقت وہ ٹوال لے کر کھڑی رہتی تھی. چند دن ہوئے تھے وفات ہو گئی. اب باتھ روم سے باہر آئے ہیں تو دنیا سے تو بیوی رخصت فرما چکی ہے نہیں دنیا میں. وہ محفوظ پیاری ادا یاد آ گئی. وہ وفا کا نقشہ سامنے آ گیا. جب وہ وفاداری کا نقشہ سامنے آیا وہیں پر کرسی پر بیٹھ کر کے باتھ روم کے باہر رونے لگے دھارے مار کر. پڑوس میں مکان تھا قاری رفیق سارودی کا, آج وہ موجود ہے, جمبوسر میں یہ قصہ پیش آیا تھا. تو وہ گھر سے باہر ایک دم دوڑ کر کے حضرت مفتی صاحب کے گھر میں پہنچے. کیا ناگہانی آفت مصیبت تھا, اتنا زور زور سے کیوں رو رہے؟ کہا اس نے زندگی پر میرے ساتھ وفا کیا, آج اس کی وفا کا پاکیزہ ادا میرے دماغ میں یاد آئی. اب وہ رہی نہیں دنیا میں, اور اس پر کہ وہ ٹوال لے کر کھڑی تھی اور آج مجھے اس کی ضرورت ہے, وہ ٹوال مجھے لینا پڑا. اس ادا پر اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. یہ ازدواجی زندگی کی پاکیزہ بہاریں ہوتی ہے جو نکاح میں حاصل ہوتی ہے, نکاح کے علاوہ کبھی حاصل نہیں ہوتی. پہلے رشتے پاکیزہ ہوا کرتے تھے, آج تو اولاد پسند کی شادی کرتا ہے. افسوس ہے ایسی اولاد پر. ماں باپ خصوصی مہربان ہوتے ہیں اور ماں باپ کی سوچ ہوتی ہے, اس لیے اولاد کی تربیت بھی ضروری. خیر صبر سب سے بڑی دولت ہے. الصبر عند الصدمۃ الاولی. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی بہترین کفالت ہو, اس کے لیے خالوں کی ذمہ داری بڑی, نانی کی ذمہ داری بڑی, خاندان کے لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہوئی. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے, قبر کو نور سے بھر دے, روح کو اندگی میں داخل فرمائے, ہم سب کا ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اس طرح کے جب حالات پیش آ جائیں اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوں, مرحومین کے لیے اصال ثواب بھی کرتے رہیں, وقتاً فوقتاً قبرستان کی حاضری بھی ہوتی رہے. پیر جمعرات کی حاضری مناسب ہے. ابھی بھی سماج کا اعلان جمعوں میں آیا تھا, حضور گوئے اعلان کی نوبت نہیں آنی چاہیے. ہم کافی وقت سے ایک بات لوگوں کے دماغ میں بٹھا رہے ہیں, کل کو مجھے بھی وہاں جانا ہے. میرے جانے کے بعد ہم اپنے گھر کا آنگڑا ایسا رکھتے ہیں, اس کی قبر کا آنگڑا ہم کو ایسا رکھنا چاہیے. ہم آنگڑے کی کیسی صفائی کرتے ہیں, اور آج کل تو کیسے پھول جھاڑ بوتے ہیں. اس لیے میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ بھائی پھول تو بو دو تو کانٹے تو کم ہو جاوے. چلو پھول بوو تو کانٹے تو کم ہو جاوے. کسی کو اشکال ہوا کہ پھول بونے کا, کہتا ہم نے کانٹوں کو نکال کر پھول بونے کی بات. دیکھو نہیں, اور قبرستان دیکھو, اور جگہ جاؤ, کتنے پھولوں کا باغیچہ نظر آئے گا. اور اتنا بڑا قبرستان شاید سوراشٹر میں کہیں ہو. ایک امانت ہے, ایک اسلامی شعار ہے. بھائیو دل پر لو. اعلان کرنے میں ہم کو تو شرم لگتی ہے. لوگ ہم سے کوئی پوچھتا بھی ہے, کیونکہ ملکوں میں آواز جاتی ہے ہماری کہ یہ ہر سال کیوں ایسا کرنا پڑتا ہے. اس لیے اب تو اعلان کرنے میں بھی حجاب ہوتا ہے. خبر گیری کرو, تھوڑی ہمت رکھو اور اتنا سوچو. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آج ہم کسی کا اعلان کرتے ہیں, کل کوئی ہماری نسلیں اعلان کرے گی, اس وقت ہم اندر ہوں گے, اس وقت ہم اندر ہوں گے اور ہمارا بھی کبھی کوئی اعلان ہوگا کہ بھائی قبرستان کی صفائی کرو. تو کیا یہ ہم کو اچھا لگے گا؟ کوئی بات دل پر لے لو, اور ہر ایک اپنے اپنے رشتہ دار متعلقین کے بابت یہ بات دل پر لے لے. کتنا سستا سودا ہے, انتظام کے لیے کتنی سہولت ہو جائے گی. شعائر اسلام کی حفاظت بہت ضروری ہے. اذان کی ہم کیسی حفاظت کرتے ہیں, یہ بھی اسلام کا شعار ہے.
اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مرحومہ کے لیے اور کل عالم کے مرحومین مسلمین کے لیے 1 مرتبہ درود، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی پوری صورت اور آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اشارے ثواب کر دو۔ انشاءاللہ آپ کا وظیفہ پورا ہوتے ہی ہر ایک کی قبر میں ایک قرآن پہنچے گا۔